السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچے ذرا، یہ دنیا، یہ چمکتی ہوئی دکانیں، یہ شور، یہ بڑی سڑکیں، یہ زندگی کا دور، یہ دھوپ، یہ چھاؤں، یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہم اس حقیقت کے لیے تیار ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دنیا اور آخرت کی۔ آج کے 20 منٹ کے سفر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ دنیا ایک چھوٹی سی منزل ہے اور آخرت ہمارا اصلی گھر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس حقیقت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ چلیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے بارے میں کیا فرمایا۔ قرآن کریم میں سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا ایک محبت ہے، یہ امتحان ہے جس میں ہم اپنی اصلی منزل یعنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی حقیقت، سورہ البقرہ آیت نمبر 201 میں ایک دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر اور ہمیں نار جہنم سے بچا۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے۔ دوسرا حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ ایک مومن کے لیے دنیا ایک امتحان ہے اور اصلی سکون اور خوشی آخرت میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، دنیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں ان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے رکھنا چاہیے؟ دنیا کی حقیقت، دوستو، دنیا ایک ٹیمپریری جگہ ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہم کچھ وقت کے لیے ٹھہرے ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس ایک نایاب تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب فانی ہے۔ آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، یہ سب یہاں رہ جائے گا، لیکن جو چیز ساتھ جائے گی وہ ہے آپ کے عمل۔ جی ہاں، آخرت وہ آبادی گھر ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں حق ہے۔ قرآن میں اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے جہاں ندیاں بہتی ہے، سکون ہے اور اللہ کا دیدار ہے، لیکن جہنم بھی ایک حقیقت ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات سے منہ مواد رہے ہیں۔ بیلنس کا راز، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرو، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور نیک اعمال ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی دیتی ہے۔ ایک مثال، اگر آپ اپنے رزق کا ایک حصہ صدقہ میں دیتے ہیں تو یہ نہ صرف دنیا میں آپ کے لیے برکت لاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی آپ کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اب چلیے کچھ مثالیں اور پریکٹیکل ٹپس دیکھتے ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے تیاری میں مدد دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ایک کامیاب تجار تھے، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے مال مانگا تو انہوں نے اپنا پورا مال دے دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کا مال
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی اصلی کامیابی ہے۔ روزانہ کی زندگی ایک عام انسان کے لیے اگر آپ آفس جا رہے ہیں یا گھر کا کام کر رہے ہیں تو اپنے کام کو نیت کے ساتھ کرو۔ مثال، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت ہے اگر نیت صاف ہو۔ روزانہ ہر روز 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کے اعمال آخرت کے لیے کیا مطلب رکھتے ہیں۔ چھوٹے نیک اعمال، ہر روز ایک چھوٹا سا نیک کام کرے، جیسے صدقہ دینا، کسی کو مسکراہٹ دینا یا قرآن کی آیت پڑھنا۔ روزانہ سورہ البقرہ کی دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، اپنے دل کو مال و دولت سے زیادہ اللہ کی یاد سے جڑائے۔ تو دوستو، دنیا ایک امتحان ہے اور آخرت ہمارا اصلی گھر۔ ہر لمحہ جو ہم یہاں گزارتے ہیں وہ ہمیں آخرت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آج سے فیصلہ کرے کہ ہم اپنے ہر اعمال کو اللہ کے لیے کریں گے اور آخرت کی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ چلیے ہم ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، آمین۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دیجیے اجازت۔